علامہ اقبال نے اپنی کتاب کا نام بانگ درا کیوں رکھا؟ جب افراد قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اونٹ کے گلے میں ایک گھنٹی باندھی جاتی تھی۔ جب تک وہ گھنٹی بجتی رہتی تھی تو قافلہ رواں دواں رہتا تھا۔ قافلہ روکنا مقصود ہوتا تھا تو سب سے پہلے اونٹ کو روک دیا جاتا تھا۔ گھنٹی کی آواز رک جاتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب یہاں پر قیام ہوگا۔ قافلے کو جب دوبارہ چلنا ہوتا تھا تو سب سے پہلے اونٹ کو دوبارہ چلایا جاتا تھا۔ گھنٹی کی آواز دوبارہ بجنے لگتی تھی، لوگ دوبارہ قافلے میں شریک ہو جاتے تھے۔ علامہ اقبال نے اس نام کے اندر بڑا زبردست پیغام دیا۔ اقبال اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں مت پڑو۔ کہ شعر میں بھی بیان کرتے ہیں، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام و جاں ہمارا۔ کہ اقبال کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بانگ درا کی آواز، وہ میر کارواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ اقبال نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے، ہماری بانگ درا وہی ہے۔ اور اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ کہ اقبال نے وہ گھنٹی بجا دی ہے کہ اٹھیے اور اسی کارواں کے ساتھ چلیے، اسی منزل مقصود کو پا لیجیے۔ اقبال نے جس کا اکثر ذکر کیا، امت مسلمہ کو دوبارہ عروج حاصل ہو۔ اقبال کی بانگ درا یہی دکھ بیان کرتی ہے کہ آئیے چلیں دوبارہ ہم اسی مقام میں عروج کو دوبارہ حاصل کریں جو ہمارے اسلاف کے پاس تھا۔ اس کے لیے ہمیں اپنی خودی کو بلند کرنا ہے، اپنے اسلاف کو یاد رکھنا ہے، کسی اچھے استاد کے پاس جا کے تعلیم نہیں علم حاصل کرنا ہے اور وہی عروج دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔